نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے مکروہات تحریمی۔ مکروہات تحریمی شرعی نقطہ نظر سے وہ ناپسندیدہ کام ہے جن کے کرنے سے نماز ٹوٹتی تو نہیں لیکن ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار بھی ہوتا ہے، لہذا انہیں معلوم کر کے ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ نماز میں مندرجہ ذیل کام مکروہات تحریمی ہے۔ خلاف دستور کپڑا لٹکانا۔ نماز میں سر پر یا کندھوں پر خلاف دستور کپڑا لٹکانا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی شخص سر پر رومال باندھنے کی بجائے سر کے دائیں اور بائیں لٹکا لے تو وہ خلاف شرع ہوگا۔ ایسے ہی چادر یا کمبل اپنے کندھوں پر اس طرح ڈالے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے رہیں تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ مفلر کا ایک سرا گلے میں ڈال کر دوسرا اگر سینے پر لٹک جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی مزدوری کی بنا پر کیا جائے تو وہ مکروہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں تکبر سے تہمت لٹکائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ ایک اور دفعہ آپ نے ایک شخص سے فرمایا جو تہمت لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کرنے کے لیے کہا، وہ وضو کر کے واپس آ گیا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کہ آپ نے اسے وضو کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تہمت لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو تہمت لٹکائے ہوئے ہوں۔ ان دونوں حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں کپڑا لٹکانے کو ناپسند کیا گیا ہے، لہٰذا اس طرح کرنے سے بچنا بہتر ہے۔ کپڑے کو سمیٹنا درست نہیں۔ کپڑوں اور بالوں کو نماز میں سمیٹنا اچھا نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہوں، پیشانی اور دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں پر اور پاؤں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم اپنے کپڑوں کو بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ صحیح بخاری۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے یا سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے آگے یا پیچھے سے دامن یا کسی اور پہنے ہوئے کپڑے کو سمیٹتے ہیں، تو ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ البتہ اگر لباس بہت تنگ ہو اور پہنے ہوئے کپڑے کو تھوڑا اوپر کیے بغیر نماز نہ پڑھی جاتی ہو تو اس صورت کراہت نہیں، وگرنہ حالت نماز میں آگے یا پیچھے سے کپڑے کو اونچا کرنا مکروہ ہے۔ نماز میں کپڑوں یا داڑھی سے کھیلنے کی ممانعت۔ نماز میں کپڑوں، بدن یا داڑھی سے کھیلنا منع ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مکروہ جانتا ہے: نماز میں کھیل کرنا، روزے میں بیہودہ بکواس کرنا، قبرستانوں میں ہنسنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں کوئی خلاف شرع حرکت کرنا درست نہیں۔ البتہ ضرورت کے وقت جسم پر کھجانا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر جسم پر خارش کی وجہ سے کھجلی کی یا پسینے کو جو چہرے پر تکلیف دے رہا ہو، پونجھ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کی حالت میں داڑھی سے کھیلتے دیکھا تو فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی ہوتا، لہذا اپنے ہاتھ سے لباس یا داڑھی وغیرہ کے ساتھ بے فائدہ حرکتیں کرنا یا اسی طرح کا کوئی اور بے ضرورت کام کرنا مکروہ ہے۔ آستین چڑھانا مکروہ ہے۔ آستین چڑھا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ کھلی کونیاں رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آستین چڑھانے میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ آستین کسی اور کام کے لیے یا وضو کے لیے چڑھائی تھی اور رکعت پانے کے لیے جلدی میں آستین اتارنے کا موقع نہ ملا اور شریک جماعت ہو گیا۔ ایسی حالت میں افضل یہ ہے کہ عملے کے لیے سے آستین نماز کے اندر ہی اتار لے کیونکہ عمدن آستین چڑھانا مکروہ ہے۔ نماز میں کمر یا کولے پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔ حالت نماز میں کمر پر یا کولے پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کولے پر ہاتھ رکھنے سے دوسری نمازیوں سے انفرادیت پیدا ہوتی ہے جیسے اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک یہ ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا۔ صحیح مسلم۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے توجہ کم ہو جاتی ہے اور نماز میں اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر دنیا کی طرف لگانا اچھا نہیں، اس لیے نماز میں ادھر ادھر مڑنا مکروہ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، اس لیے کہ ادھر ادھر دیکھنا نماز میں ہلاکت کا سبب ہے، پس اگر ہو تو ضرور کرنے والا تو نفلوں میں نہ فرضوں میں۔ ترمذی شریف۔ اگر کسی شخص کا کوئی سامان پڑا ہو اور وہ
بحفاظت نہ ہو تو گردن موڑے بغیر اگر کوئی آنکھ سے اسے دیکھ لے تو وہ مکروہ نہ ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ خواہ کوئی چیز ہو سپرد خدا کر کے پوری توجہ نماز ہی میں رکھی جائے۔ نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھیں، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس کے متعلق حدیث پاک یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دعا کے وقت لوگوں کو آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، اگر اس کے باوجود وہ کریں گے تو ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ صحیح مسلم۔ پیشاب یا پخانہ کی حاجت کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جب کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے اس سے فارغ ہو جائے اور بعد میں نماز پڑھے، کیونکہ حاجت کی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت قائم کی جائے اور کسی کو بیت الخلاء جانا ہو تو پہلے بیت الخلاء کو جائے، اور فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ایسی حالت میں نماز پڑھنا حلال نہیں جبکہ پیشاب کو جانا ہو، یہاں تک کہ اس سے ہلکا ہو جائے۔ جو نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو اسی کی طرف منہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ منہ بند کرنے والا دور ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا بیٹھنے والے اور نماز پڑھنے والے دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی منہ کر کے بیٹھا ہو اور دوسرا اگر اس کے سامنے نماز پڑھنے لگے تو اسے فوراً چاہیے کہ اپنا چہرہ قبلہ رخ کر لے اور پشت نماز ہی کی طرف کر لے تاکہ نماز پڑھنے والے کی نماز مکروہ نہ ہو۔ ایسے ہی نماز پڑھنے والے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اسے اس آدمی کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز میں کھڑے پاؤں پر بیٹھنا مکروہ ہے۔ نماز میں دونوں پاؤں کھڑے کر کے ایڑیوں پر بیٹھنا مکروہ ہے، لہذا نماز میں سجدہ کے درمیان جلسہ اور قاعدہ میں بیٹھتے وقت اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ کھڑے پاؤں پر نہ بیٹھا جائے، لیکن اس امر میں رعایت ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ موٹا ہو اور اسے بیٹھنے میں شدید دقت ہوتی ہو تو وہ اگر کھڑے پاؤں بیٹھ جائے تو کوئی کراہت نہیں، کیونکہ یہ بے امر مجبوری ہے۔ منہ میں کوئی چیز ڈال کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ منہ میں کوئی چیز ڈال کر نماز پڑھنا یا پڑھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ منہ میں ڈالی ہوئی چیز قرات کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، لہذا کسی چیز کا منہ میں ڈال کر نماز پڑھنا بالکل اچھا نہیں، اور اگر منہ میں ڈالی ہوئی چیز یا بالکل مانع قرات ہو اور منہ سے قرات کے الفاظ نہ نکلیں تو نماز بالکل فاسد ہو جائے گی۔ قمیض پہنے بغیر نماز پڑھنا، قمیض یا چادر ہو تو یہ نہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگر یہ شلوار یا تحمل سے ستر کو ڈھانپا ہوا ہو، البتہ ستر ڈھانپنے والے کپڑے کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ ہو تو پھر قمیض پہنے بغیر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں۔ لباس انسان کا زیور ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو پاکیزہ لباس میسر ہو وہ نماز کے وقت پہن لینا چاہیے۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے، حالت نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے۔ ایسے ہی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا جیسے تسبیح کہا جاتا ہے بھی مکروہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نماز میں انگلیاں مت چٹکاؤ، ابن ماجہ۔ جب تم میں سے کوئی اچھا وضو کر کے نماز کی طرف جائے تو اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ جاؤ، کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ ترمذی شریف۔ سر اور منہ چھپانا، سر اور منہ کو بالکل چھپا کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو کسی چادر یا کپڑے میں لپیٹ لینا مکروہ ہے جس سے ہاتھ نہ نکالا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاطش پرست لوگ عبادت کے وقت ایسا کرتے ہیں۔ فقہاء کی اصطلاح میں اسے استعمال الزما کہا جاتا ہے، بس اگر کسی کے پاس ایک ہی چادر ہو تو تہبند بنا کر بعد لینا چاہیے۔ حالت نماز میں اتجار مکروہ ہے، ارد گرد کسی چیز کو باندھ کر درمیان سے لٹکا رکھنے کو اتجار کہا جاتا ہے، لہذا رومال پگڑی یا کسی چادر کو سر پر اس طرح باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ سر درمیان میں سے ننگا رہے۔ جمائی لینا مکروہ ہے، نماز میں منہ کھول کر جمائی لینا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر جمائی خود بخود آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہ روک سکے تو اس میں کراہت نہیں، لیکن قصداً جمائی لینے کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جمائی لینا عمل شیطان سے ہے، بس جس وقت جمائی لے ایک تمہارا پاس چاہیے کہ روکے جب تک کہ ہو سکے۔ روایت کیا اس کو ترمذی کی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، پاس چاہیے کہ اپنا ہاتھ رکھے اپنے منہ پر۔ مشکات شریف۔ ہاتھوں سے کنکریاں دور کرنا مکروہ ہے، دوران نماز اپنے آگے سے یا سجدہ گاہ سے کنکریوں کو ادھر ادھر کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز جیسے شیشے کے ٹکڑے وغیرہ پڑے ہوں یا کوئی کیڑا مکوڑا سجدہ کرنے کی جگہ پر آ جائے تو اسے ہٹانا جائز ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے نماز میں غفلت طاری ہوگی، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے کنکریاں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کھڑا ہو ایک تمہارا طرف نماز کی پاس نہ دور کر لے ہاتھوں سے کنکریوں کو، پس تحقیق رحمت سامنے ہوتی ہے۔ اس کے نسائی شریف۔ اس حدیث میں کنکریاں نہ ہٹانے کی وجہ دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے حالت نماز میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کنکریاں ہٹانے سے اس میں خلل آئے گا۔ سجدے کی جگہ سے مٹی برابر کرنا مکروہ ہے، سجدے کی جگہ سے بار بار مٹی کو برابر کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، البتہ ایک بار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے توجہ ہٹتی ہے، لہذا نبی پاک نے اس سے منع کر دیا ہے۔
لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا ہے۔ مکیب سے روایت ہے کہ انہوں نے نقل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ آ کے ایک شخص کے برابر کرتا ہے مٹی سجدے کی جگہ میں، فرمایا اگر ہے تو کرنے والا ضرور پس کر ایک بار جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد سنتے پڑھنا۔ جب امام جمعہ کا خطبہ شروع کر دے تو اس وقت سنت یا نفل پڑھنا یا قرآن جی کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ توجہ سے خطبہ سننا فرض ہے۔ اگر خطبہ نہ سنا جائے تو نماز جمعہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس لیے دوران خطبہ ہر قسم کا کام جو خطبے سے توجہ ہٹاتا ہو مکروہ ہے۔ امام سے پہلے رکوع سجود کرنا، امام کے رکوع سجود کرنے سے پہلے مقتدی کا رکوع یا سجود میں جانا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی امام سے پہلے رکوع یا سجود سے سر اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے، لہذا کسی مقتدی کو کوئی فعل امام سے قبل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی خاطر ارکان نماز کو طول دینا مکروہ ہے، نماز میں کسی کے انتظار کی خاطر نماز کے کسی رکن کو معمول سے زیادہ لمبا کرنا بھی مکروہ ہے، البتہ دوسروں کے جماعت میں شامل ہونے کے لیے قرات کو تھوڑا سا طویل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے پہلی رکعت میں قدر لمبی صورت پڑھنا بہتر ہے۔ ترتیب سے قرآن جی نہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز میں قرآنی ترتیب کے برعکس قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت یا آیات پہلی رکعت میں پڑھی گئی ہوں دوسری رکعت میں ان سے پہلے کی صورت یا آیات پڑھی جائیں۔ اس طرح ایک ہی صورت کا کسی رکعت میں بار بار پڑھنا یا دونوں رکعت میں ایک ہی صورت کا پڑھنا مکروہ ہے، بشرطے کہ اس کے علاوہ بھی صورتیں یاد ہوں۔ امام کا تنہا چبوترے پر کھڑا ہونا مکروہ ہے، امام کو مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو بلند جگہ پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ اگر امام ایسی بلند جگہ پر کھڑا ہو یا مقتدیوں کی بھی ایک دو صف کھڑی ہو سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کھلے سینے نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، لہذا قمیض کے بٹن کھول کر کھلے سینے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ایسا کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح کوٹ یا شیروانی کے نیچے اگر قمیض وغیرہ نہ ہو تو ان کے بٹن بند کیے بغیر کھلے سینے سے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 7 مقامات پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی: نجاست پڑھنے کی جگہ پر، مذبح خانے میں، مقبرہ میں، راہ کے بیچ میں، حمام میں، اونٹوں کے بندھنے کی جگہ پر، خانہ کعبہ کی چھت پر۔ ایسے ہی مندرجہ ذیل مقامات پر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ قبرستان میں، شارع عام پر، کوڑے کرکٹ کی جگہ، مویشی خانے میں، حمام یا غسل خانہ، اسبل میں، بیت الخلاء میں، بیت الخلاء کی چھت پر، گھاٹ پر جہاں مویشی پانی پی کر بیٹھتے ہوں، سرا میں بلا سترا جبکہ لوگوں کے آنے جانے کا خدشہ ہو۔ جان بوجھ کر نماز کے آخری وقت تک تاخیر کرنا مکروہ ہے، نماز کے آخری وقت تک عمدن تاخیر کرنا مکروہ ہے، یعنی نماز عشاء کی تاخیر نصف شب سے زیادہ، نماز عصر کی تاخیر آفتاب کے زرد ہونے تک، اور نماز مغرب کی تاخیر تاروں کے چھٹک جانے تک مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ نماز مکروہ تحریمی ہے، قضا ہو یا واجب، نفل ہو یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت۔ یاد رہے کہ جب تک آفتاب بے قدر نیزہ بلند نہ ہو وہ طلوع کے حکم میں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آدمی آفتاب کے دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے وہ طلوع میں داخل ہے، اس وقت تک نماز حلال نہیں۔ پھر آنکھ آفتاب کے دیکھنے سے عاجز ہو تو نماز حلال ہو گئی، اور یہی صحیح ہے، لیکن عوام الناس کو اس وقت نماز پڑھنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ اس ممانعت کی شے پا کر وہ ادائی نماز سے دستبردار ہو جائیں گے، اور بالکل ادا نہ کرنے کی نسبت مکروہ وقت میں پڑھنا اولیٰ ہے۔ تصویر کے احکام: تصویر کے ساتھ ہوتے ہوئے یا سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے متعلقہ مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ ایسے ہی اگر تصویر نمازی کے سر پر یعنی چھت میں ہو یا معلق ہو یا سجدہ کرنے والی جگہ پر ہو کہ اس پر سجدہ واقع ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسے ہی نمازی کے آگے یاد دائیں یا بائیں تصویر کا ہونا مکروہ تحریمی ہے، اور پس سے پشت ہونا بھی مکروہ ہے۔ اگرچہ ان تینوں صورتوں میں کراہت اس وقت ہے کہ تصویر آگے پیچھے دائیں بائیں معلق ہو یا نصب ہو یا دیوار وغیرہ میں منقوش ہو۔ اگر فرش میں ہے اور اس پر سجدہ نہیں تو کراہت نہیں۔ اگر تصویر غیر جاندار کی ہے جیسے دریا، پہاڑ وغیرہ کی ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اگر تصویر ذلت کی جگہ پر ہو، مثلا جوتیاں اتارنے کی جگہ پر یا کسی اور جگہ فرش پر کے لوگ اسے رونتے ہوں یا تکیے پر کے زانوں وغیرہ کے نیچے رکھا جاتا ہو تو ایسی تصویر مکان میں ہونے سے کراہت نہیں، نہ اس سے نماز میں کراہت آئے جبکہ سجدہ میں اس پر نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 3، جس تکیے پر تصویر ہو اسے منسوب کرنا جائز تصویر میں داخل ہوگا اور اس طرح نہ ہونا نماز کو بھی مکروہ کر دے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر ہاتھ میں یا کسی اور جگہ بدن پر تصویر ہو مگر کپڑوں سے چھپی ہوئی ہو یا انگوٹھی پر چھوٹی تصویر منقوش ہو یا آگے پیچھے داہنے بائیں اوپر نیچے کسی جگہ چھوٹی تصویر ہو، یعنی کہ اتنے اس کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اعضاء کی
تفصیل دکھائی دے یا پاؤں کے نیچے یا بیٹھنے کی جگہ ہو تو ان سب صورتوں میں نماز مکروہ نہیں۔ مثلا نمبر 5، تصویر شرابیدہ ہو یا جس کا چہرہ مٹا دیا ہو، مثلا کاغذ یا کپڑے یا دیوار پر ہو تو اس پر روشنائی پھیر دی ہو، یا اس کے سار یا چہرے کو کھرچ ڈالا ہو یا دو ڈالا ہو تو اس میں کراہت نہیں۔ اگر تصویر کا سر کاٹا ہو مگر سر اپنی جگہ پر لگا ہوا ہے، ہنوز جدا نہ ہو تو وہ بھی کراہت ہے۔ مثلا کپڑے پر تصویر تھی، اس کی گردن پر سلائی کر دی کہ مسئلہ تو کے بن گئی۔ مسئلہ نمبر 7، مٹانے میں صرف چہرے کا مٹانا کراہت سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آنکھ یا منہ یا ہاتھ پاؤں کو جدا کر لیے گئے ہوں تو اس سے کراہت دفع نہ ہوگی۔ مثلا نمبر 8، تھیلی یا جیب میں تصویر چھپی ہوئی ہو تو نماز میں کراہت نہیں۔ مثلا نمبر 9، تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑا اور پہن لیا کہ تصویر چھپ گئی تو اب نماز مکروہ نہ ہوگی۔ یوں تو تصویر جب چھوٹی نہ ہو اور موضع اعانت میں نہ ہو اور اس پر پردہ نہ ہو تو ہر حالت میں اس کے سبب نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، مگر سب سے بڑھ کر کراہت اس صورت میں ہے کہ جب تصویر مصلی کے آگے قبلہ کو ہو، پھر وہ کے سر کے اوپر ہو، اس کے بعد وہ کیا ہے کہ داہنے بائیں دیوار پر ہو یا پیچھے دیوار یا پردہ پر ہو۔ یہ کام تو نماز کے متعلق ہے۔ رہا تصویروں کا رکھنا، اس کی نسبت صحیح حدیث میں ارشاد ہوا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جبکہ توہین کے ساتھ نہ ہو، اور نہ اتنی چھوٹی تصویریں ہوں۔ نوٹ یا سکے کی تصویریں بھی فرشتوں کے داخل ہونے سے منع ہے یا نہیں؟ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اور ہمارے علماء کرام کے حق علماء سے بھی یہی ظاہر ہے۔ یہ کام تصویر کے رکھنے میں ہے کہ صورت اعانت ضرورت بغیر مستثنیٰ ہے۔ رہا تصویر بنانا یا بنوانا بہرحال حرام ہے، خواہ دستی ہو یا کسی، دونوں کا ایک حکم ہے۔ تبدیل ارکان کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایسے وقت میں نماز ادا کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز میں تبدیل ارکان اور قوما و جلسہ کی طمانینت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جب وہ فارغ ہو کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ پڑھی اور جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3-4 بار ایسا ہی ہوا۔ آخر وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے اسے نماز پڑھنے کی پوری ترکیب بتائی، جس میں فرمایا کہ رکوع میں اطمینان سے ٹھہرو، پھر پوری طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ اور کامل اطمینان سے سجدہ کرو، پھر پورے اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ اس طمانینت کے بعد دوسرا سجدہ بھی کامل اطمینان سے کرو اور ساری نماز اسی سکون و اطمینان سے ادا کرو۔ ابو مسعود انصاری سے مروی ہے کہ حضور خیر النام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی نماز کفایت نہیں کرتی اور مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے۔ روایت ابو داؤد، ترمذی و نسائی، ابن ماجہ، دارمی۔ ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی میں چوری کیوں کر ہوتی ہے؟ فرمایا کہ نماز کا رکوع و سجود پوری طرح نہ کر لے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے کا بیان۔ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے قبر ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ قبر کے سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خشوع کے ساتھ نظر جھکائے ہوئی نماز پڑھنے کی حالت میں نظر قبر پر پڑے۔ اگر قبر پیچھے کی جانب ہو یا اوپر ہو یا جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو اس کے نیچے ہو تو اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں۔ واضح ہے کہ کراہت اس صورت میں ہے جبکہ قبرستان میں نماز کے لیے کوئی مخصوص جگہ ایسی مہیا نہ ہو جو نجاست اور گندگی سے پاک ہو۔ اگر ایسا ہے تو نماز مکروہ نہیں، لیکن انبیاء کرام کے مقبرے اس سے مستثنیٰ ہے، وہاں قبر سامنے بھی ہو تب بھی نماز مکروہ نہیں۔ رکعت نماز۔ فرض کی رکعت دن بھر میں 17 ہے، لیکن ہر نماز میں فرض کم سے کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 4 ہے۔ صبح کی نماز کے 2 فرض، ظہر، عصر اور عشاء کے 4 اور مغرب کے 3 فرض ہیں۔ نماز میں 3 رکعت کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی تو نمازوں کی رکعت سوائے مغرب کے ایک جیسی تھی، یعنی ہر نماز 2 رکعت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شروع میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 رکعتیں کر دی گئی، لیکن سفر کی نماز پہلے کی طرح نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی اسلام میں مکہ میں ہر نماز 2 رکعتوں کی تھی، لیکن جب مدینہ طیبہ میں مسلمان آ کر بعد ہوئی ہے تو سوائے فجر اور مغرب کے باقی نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اہل علم کا قیاس ہے کہ نماز میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتوں کی مسلط یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں اتنی مختصر نہ ہو جو کہ پڑھتے وقت دل پر اثر پیدا نہ کر سکے اور نہ اتنی لمبی ہوں کہ انسان بوجھ محسوس کرے۔ اگر نماز کی ایک رکعت ہوتی تو یہ اتنا مختصر وقفہ ہے کہ اس میں دل پوری طرح اللہ کی طرف مائل ہوتے وقت ختم ہو جاتا، اور 4 رکعت سے طویل فرض نماز کی رکعت کمزوری یا بڑھاپے میں ذہن میں دیر لگنے کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اس لیے فرض نماز کی رکعت کی تعداد بڑی مناسب مقرر کی گئی ہے جنہیں ہر انسان بڑے آسان طریقے سے نماز سکتا ہے۔ 5 جگانہ نماز کی رکعت مندرجہ ذیل ہے۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں، سنت موقدہ 2 فرض،
ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں، 4 سنت موقدہ 4 فرض، 2 سنت موقدہ 2 نفل۔ عصر کی نماز میں 8 رکعتیں، 4 سنت موقدہ 4 سنت غیر موقدہ 4 فرض۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں، 3 فرض، 2 سنت موقدہ 2 نفل۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں، 4 سنت غیر موقدہ 4 فرض، سنت موقدہ 2 نفل، 3 وتر 2 نفل۔ جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں، 4 سنت موقدہ 2 فرض، 4 سنت موقدہ 2 سنت موقدہ 2 نفل۔ فرض رکعت کا بیان۔ ہر نماز کی فرض رکعت وہ ہیں جن کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ صبح کی نماز کی فرض رکعت 2 ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض ہیں، اور مغرب کی نماز میں 3 فرض ہیں۔ فرض رکعت کی یہ تعداد منشاء ازدی کے مطابق مقررہ، اگر کوئی شخص اس تعداد سے کمی یا بیشی کر لے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ سنت رکعت کا بیان۔ سنت وہ فعل ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الہی کی خاطر کیا نماز میں، اس سے مراد وہ رکعتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں سے پہلے یا بعد میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ سنت موقدہ۔ سنت موقدہ وہ فعل ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور عذر کے بغیر کبھی ترک نہ کیا، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی فرمایا ہو تو ترک کرنے والے کو کسی قسم کی تنبیہ نہ کیا ہو، لہٰذا جو شخص اسے بلا عذر ترک کرے تو وہ مستحق ملامت ہے، اگر ترک کی عادت ڈالے تو فاسق اور گناہ گار ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ وہ گمراہ یا ٹھہرایا جائے گا اور وہ گناہ گار ہے، اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے۔ اس کا ترک قریب حرام کے لیے ہے، اس کا تارک کہ معاذ اللہ شفاعت سے محروم ہو جائے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ترک کرے گا اس سے میری شفاعت نہ ملے گی۔ سنت موقدہ کو سنن الخدا بھی کہتے ہیں۔ سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ وہ فعل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کیا لیکن بسا اوقات بغیر کسی عذر کے بھی ترک کر دیا، اس کے کرنے والا اجر ثواب کا مستحق ہے اور چھوڑنے والے پر کوئی بعید یا شرعی گرفت نہیں۔ اس کو سنت زائد اور سنت عادیہ بھی کہا جاتا ہے۔ نماز سے قبل یا بعد میں پڑھی جانے والی سنتوں کا بیان۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعت فرض رکعت کے علاوہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے، یعنی 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر فرض سے پہلے یا بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں پڑھی ہیں جن کا مفصل بیان حسب ذیل ہے۔ نماز فجر کی سنتیں۔ فجر کی نماز میں 2 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، جس کا متعلق عائشہ سے مروی حدیث یہ ہے۔ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں بہت محافظت اور مداومت کرتے تھے، بخاری مسلم۔ اسی عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، صحیح مسلم۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح کی سنتیں ضروری پڑھنی چاہیے۔ صبح کی سنتوں کے متعلق فقہی مسائل حسب ذیل ہیں۔ جب مسئلہ نمبر 1، سب سنتوں میں کبھی تر سنت فجر ہے، یہاں تک کہ بعض اس کو واجب کہتے ہیں اور اس کی مشروعیت کا اگر کوئی انکار کرے تو اگر شبہت یا براہ جہل ہو تو خوف کفر ہے، اور اگر دانشدہ بلا شبہ تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ لہٰذا یہ سنتیں بلا عذر نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہیں، نہ سواری پر، نہ چلتی گاڑی پر۔ ان کا حکم ان باتوں میں بالکل مثل وطر ہے۔ ان کے بعد پھر مغرب کی سنتیں، پھر ظہر کے بعد، پھر عشاء کے بعد کی، پھر ظہر سے پہلے کی سنتیں، اور ایسے یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی سنت کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ پہنچے گی۔ مسئلہ نمبر 2، فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھے نہیں، علاوہ فجر کے، اور سنتیں قضا ہو گئی تو ان کی قضا نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، طلوع فجر سے پہلے سنت فجر جائز نہیں، اور طلوع میں شک ہو جب بھی ناجائز، اور طلوع کے ساتھ ساتھ شروع کی تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 4، فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اب سنتوں کی قضا نہیں، البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، گنیا اور طلوع سے بیشتر بلا اتفاق ممنوع ہے۔ مسئلہ نمبر 5، قبل طلوع آفتاب سنت فجر قضا پڑھنے کے لیے یہ ہیلا کرنا کہ شروع کر کے توڑ دے اور پھر ادا کرے، یہ ناجائز ہے۔ سنت فجر پڑھ لی اور فرض قضا ہو گئے تو قضا پڑھنے میں سنت کا اعادہ نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 6، فرض تنہا پڑھے جب بھی سنتوں کا ترک جائز نہیں ہے۔ سنت فجر کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھنا سنت ہے۔
مسئلہ نمبر 7، جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں سوائے سنت فجر کے، کہ اگر یہ جانے کے سنت فجر پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیرون مسجد کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے، اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصہ میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصہ میں پڑھے، باہر کے حصہ میں ہو تو اندر، اور اگر اس مسجد میں اندر یا باہر 2 درجے نہ ہوں تو ستون یا پیر کی آڑ میں پڑھے کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے، اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے، اگر جس صف میں پڑھنا زیادہ برا ہے، آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، اور اگر انوج جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتے شروع کرے، خواہ کوئی سنت ہو یا غنیہ۔ ظہر کی سنتیں، نماز ظہر میں فرض سے پہلے 4 سنت اور 2 سنت بعد میں ہے، اس کے متعلق حضرت عبداللہ کی روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن شبیق کی روایت ہے کہ میں نے عائشہ سے روایت کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نماز کے بارے میں، کہا عائشہ نے تھے نماز پڑھتے میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت، پھر نکلتے نماز پڑھاتے لوگوں کو، پھر داخل ہوتے نماز پڑھتے 2 رکعت، اور تھے نماز پڑھتے لوگوں کے ساتھ مغرب کی، پھر داخل ہوتے پھر نماز پڑھتے 2 رکعتیں، پھر نماز پڑھاتے لوگوں کو عشاء کی، اور داخل ہوتے تو میرے گھر میں نماز پڑھتے 2 رکعتیں، اور تھے نماز پڑھتے رات کو۔ ظہر کی سنتوں کا بڑا درجہ ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے سے انسان کے مال بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جاتے ہیں اور اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے ظہر سے پہلے، اور فرماتے تحقیق یہ وقت ہے کہ کھولے جاتے ہیں اس میں دروازے آسمان کے، دوست رکھتا ہوں میں یہ کہ چڑھے میرے اس میں نیک عمل۔ ظہر کی سنتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ظہر کی سنتیں تہجد کی نماز کے مثل ہے، یعنی جس طرح نماز تہجد بارگاہ رب العزت میں بڑی مقبول ہے، اسے ایسے ہی ظہر کی سنتیں بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے 4 رکعتیں پہلے ظہر کے پیچھے دوپہر کے ساتھ کی جاتی ہیں، ساتھ 4 رکعت کے جو نماز تہجد میں پڑھی جاوے، نہیں کوئی چیز مکروہ، نہیں کوئی چیز مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی اس وقت، پھر پڑھی، پھر یہ آیتیں پھیرتے ہیں، سائے ہر چیز کے دائیں طرف اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے اور وہ ذلیل ہے۔ ترمذی۔ نماز جمعہ کی سنتیں، نماز جمعہ ظہر کا نیم البدل ہے اور جمعہ کے روز ظہر کی جگہ نماز جمعہ یعنی 2 رکعت فرض پر اس لیے زور دیا گیا تاکہ علاقے کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنے سے ان میں اعتماد پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مربت پیدا ہو، تو نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنا سنتے موقع ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہو تم میں سے جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والا پاس چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے۔ روایت کیا ہے اس کو مسلم نے، اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا جس وقت نماز پڑھے یہ کہ تمہارا جمعہ کے بعد چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے۔ نماز عصر کی سنتیں، نماز عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مقطع ہے، اگر یہ پڑھی جائیں تو ان کا بہت اجر ہے، نہ پڑھنے پر کوئی بعید نہیں۔ اہل تقویٰ اور صوفیہ ان کی بڑی پابندی کرتے ہیں، حدیث میں ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کرے اللہ اس شخص پر جو پڑھے پہلے عصر کے 4 رکعت۔ حضرت علی سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے عصر کے پہلے 4 رکعتیں فرض کرنے، ان کے درمیان سلام کرنے کے ساتھ مقربین فرشتوں پر اور جو ان کے تابع ہیں مسلمانوں میں سے اور ایمان والوں میں سے۔ ترمذی۔ نماز مغرب کی سنتیں، مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں کیونکہ حضرت حذیفہ کی روایت یہ ہے، حذیفہ سے روایت ہے کہ ماند اس کی اور زیادہ کہا کہ حضرت فرماتے تھے جلدی پڑھو 2 رکعتیں بعد مغرب کے، اس لیے کہ دونوں اٹھائی جاتی ہیں فرضوں کے ساتھ۔ زین نے ان دونوں کو روایت کیا اور رزین نے ان دونوں کو روایت کیا اور بیکی نے روایت کیا، اس میں زیادتی کے ساتھ حذیفہ سے اس کی مانند شعب الایمان میں۔ جیسے معلوم ہوا کہ فرضوں کے فوراً بعد 2 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہے، جلد پڑھ لینا مستحب ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بات کرنے سے پہلے مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھی فرشتے شخص کی یہ نماز ان میں لے جاتے ہیں۔ ایک ایسی بھی روایت ہے جس سے ان دونوں رکعتوں کا طویل پڑھنا مستحب ہے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد والی رکعتیں اس قدر طویل پڑھتے تھے کہ تمام اہل مسجد متفرق ہو جاتے تھے، اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا، کہا رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم تھے لمبی قرات کرتے 2 رکعتوں میں مغرب کے بعد یہاں تک کہ متفرق ہوتے مسجد والے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ ایک حدیث میں آیا کہ مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد والی 2 رکعتیں میرے گھر میں ادا فرماتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی روایت آئی ہے۔ حضرت سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا جب امیر المومنین مغرب کی نماز کا سلام پھیرتے تھے تو میں کسی کو بعد کی 2 رکعتیں مسجد کے اندر پڑھتے نہیں دیکھتا تھا۔ سب لوگ جلد سے جلد مسجد کے دروازے کی طرف جاتے اور اپنے اپنے گھر میں پہنچ کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ عشاء کی سنتیں، عشاء سے قبل 4 سنت پڑھنا سنتے غیر مقطع ہے اور فرضوں کے بعد 2 سنتیں مقطع ہے۔ عشاء کے بعد 2 سنتوں کے بارے میں ام حبیبہ کی روایت یہ ہے، ام حبیبہ سے روایت ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعت پڑھے تو اس کے لیے بہشت میں گھر تیار کیا جاتا ہے۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت پیچھے اس کے اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر کی نماز سے پہلے۔ سنتوں کے متعلقہ مسائل، جو سنتے 4 رکعتی ہیں مثلا جمعہ ظہر کی تو چاروں ایک سلام سے پڑھی جائیں گی، یعنی چاروں پار کر چوتھی کے بعد سلام پھیرے، یہ نہیں کہ 2 بار سلام پھیرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو سنتے ادا نہ ہوئی۔ یوں نہیں اگر 4 رکعت کی منت مانی اور 2 کر کے 4 پڑھی تو منت پوری نہ ہوئی، بلکہ ضرور ہے کہ ایک سلام کے ساتھ چاروں پڑھے۔ عشاء و عصر سے پہلے 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے اور یہ بھی اختیار ہے کہ عشاء کے بعد 2 ہی پڑھے، مستحب ادا ہو جائے گا۔ یوں نہیں ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے کہ حدیث میں فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ علامہ سعید طحطاوی فرماتے ہیں کہ سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جو اس میں مطالبت ہے اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کر دے گا، یا یہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا۔ ظہر و مغرب عشاء کے بعد جو مصحب ہے اس میں سنت مقطع داخل ہے، مثلا ظہر کے بعد 4 پڑھی تو مقطع مصحب دونوں ادا ہو گئی، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مقطع و مصحب دونوں کے ایک سلام کے ساتھ ادا کر لے، یعنی 4 رکعت پر سلام پھیرے۔ فتح القدیر، جو سنت مقطع کے 4 رکعتیں ہیں اس کے قاعدہ علماء صرف التحیات پڑھے، اگر بھول کر دوسری پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرے، اور ان سنتوں میں جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو سبحانک اور عزبی بھی نہ پڑھے، اور ان کے علاوہ اور 4 رکعت والے نوافل جن میں عصر و عشاء کی سنتیں بھی شامل ہیں کہ قاعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھے اور تیسری رکعت میں سبحانک اور عزب بھی پڑھے، بشرط کہ 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا ہو، ورنہ پہلا سبحانک اور عزب کافی ہے۔ منت کی نماز کے بعد بھی قاعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھے اور تیسری میں ثنا و توز۔ ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنت فوت ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اگر وقت باقی ہے تو فرض کے بعد پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کر ان کو پڑھے۔ سنت و فرض کے درمیان کلام کرنے سے صحیح یہ ہے کہ سنت باطل نہیں ہوتی، البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہی حکم ہر اس کام کا ہے جو منافی تحریم میں ہے۔ اگر بیع و شراء یا کھانے میں مشغول ہو تو ادا کرے۔ ہاں سنتیں بعد والی سنت میں اگر کھانا لایا گیا اور بد مزہ ہو جانے کا اندیشہ ہے تو کھانا کھا لے، پھر سنت پڑھے۔ مغرب وقت جانے کا اندیشہ ہو تو پڑھنے کے بعد کھائے، اور بلا عذر سنت بعد یہ کہ بھی تخیر مکروہ ہے اگر جدا ہو جائے گی۔ عشاء کے قبل کی سنتیں جاتی رہیں تو ان کی قضا نہیں، پھر بھی اگر بعد میں پڑھے گا تو نفل مستحب ہے، وہ سنتیں مستحبہ جو فوت ہوئی ادا نہ ہوئی۔ در مختار، جمعہ اور ظہر کی سنتیں پڑھنے میں خطبہ یا جماعت شروع ہوئی تو 4 پوری کرے۔ صدق اللہ العظیم۔